بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا کریں کہ کریم اللہ ہماری آج کی مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزرتا ہو، لیکن ہمارا پیغام کل کی مجلس کو آپ نے اگر جو یوز کرتے ہیں 300 سے زیادہ افراد نے اس کو دیکھا، خوشی ہوتی ہے کیونکہ عزاداری سے وہ چلی اور وہ 12 سے 5 چینل سے اس کو پھر وہ 300 سے زیادہ افراد نے اس کو دیکھا اور اس سنا۔ ہمارا پیغام یعنی پہنچ رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے، اور ہمارا کیا یہ آل محمد کا پیغام ہے، اور خدا ہمارے اس ادارے کو تا قیام آباد فرمائے جہاں سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی آیہ مجیدہ اور اس کا انتخاب جو کیا تو وہ نعیم صاحب کی فرمائش تھی کہ ان موضوعات کو آپ زیر بحث لائیں، اور وہ موضوع ہے غصہ، غضب۔ تو اس پر 2-4 جملے عرض کریں گے، اور اس میں کچھ حدیثیں ہیں وہ نقل کروں گا میں۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہم اپنائیں۔ بہرحال ان کے میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ آپ سے ہو نہ ہو، مجھ سے بھی بعض اوقات غصہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن اپنے نمازیوں پہ نہیں، گھر یا بچوں پر ہوتا ہے، اور ذاتی لحاظ سے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں خامی دیکھتے ہیں، کوئی نقص دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ مولا کائنات کی ایک حدیث سے ابتدا کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد، کہ غصہ پی لینے والے کا اندازہ اس کے حلم سے ہوتا ہے۔ اگر حلم ہے تو غصہ پیے گا، اگر حلم نہیں ہے تو غصہ نہیں پیے گا، یعنی دونوں صفتیں اس میں نہیں ہیں، اور دونوں صفتیں آل محمد کے گھر کی ہیں۔ ہمیں حلیم بھی ہونا ہے، امام حسن کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، اور غصہ پی کے امام موسیٰ کاظم کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے۔ بلکہ یہ میں نے نام اس لیے لیا ہے، اللہم صلی اللہ۔ میں نے ان 2 ہستیوں کا جان بوجھ کر نام لیا کیونکہ ان کے مصداق حدیثوں میں آئے ہیں۔ باقی سب امام غصہ پیتے ہیں، سب امام حلیم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہی 2 حلیم ہیں، یہی دونوں غصہ پینے والے، سب امام ایک جیسے ہیں۔ یہی ہمارے یہاں ایک فرق ہے، باقی جو دنیا کے خلفاء ہیں ان سے ہمارے خلفاء جو للہ خلفاء ہیں، اللہ کی جانب سے خلیفہ ہیں، یہ سب کے سب ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کا علم سب برابر ہے۔ چونکہ رسول کی حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد والکاظمین الغیظ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو پی لیتے ہیں، اور پھر والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں،
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس میں 3 پیغام ہیں، ایک تو غصہ آنا اور اس کو پینا، اس غصے کے آنے کی وجہ جو تھی اس کو درگزر کرنا، معاف کرنا، اور پھر یہ 2 چیزیں تو ہماری طرف تھیں، غصہ آیا ہم نے پی لیا، غصہ آیا ہم نے جس شے کے جس وجہ سے غصہ آیا اس کی وجہ سے غصہ آیا تھا وہ شے ہم نے اس کو معاف کر دی۔ یہ 2 چیزیں ہماری جانب سے تھیں۔ اب 2 چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر اللہ کی جانب سے ایک آپ کو انعام ملے گا کہ اللہ آپ کا دوست ہو جائے گا، اللہ آپ کا دوست ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی صفت ہے کہ غصے کو پینے سے اللہ دوست بنا لے اپنا۔ کتنا اچھا وہ انسان ہے کہ جس کا دوست خدا ہو، اور جس کا دوست خدا ہوگا وہ امام بھی اس کے دوست ہوں گے، رسول بھی ہوں گے۔ اور فرما رہے تو آج اس پر 2-4 جملے عرض کروں گا۔ غصہ کیا ہے کیا چیز ہے؟ اس کی 3 طریقے سے تعریف آئی ہے اور تینوں میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے نقصان اور اس کا فائدہ، اور مجلس تمام ہونے کے بعد ایک کلپ میں نے بنوانا ہے، وہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے وہ جائے گا، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ایسا عمل ہے، آج یہ رشک آ گیا پڑھنے کے بعد، ایسا عمل ہے، کیونکہ جب آپ لوگ کچھ کہتے ہیں، جب کتابوں میں کھنگالتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں جن کا مطالعہ پہلے نہیں ہوا ہوتا، اور دل چاہتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچائیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ دنیا کے ہر بشر، ہر اس آدمی تک پہنچے جو حب حسین رکھتا ہے، جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے۔ تو وہ میری طرف سے یعنی گفٹ ہوگا، آپ کو تحفہ ہوگا۔ یہ مجلس تمام ہونے کے بعد ہے، یہ 5 منٹ کا 3-4 منٹ کا کلپ ہوگا، ایک حدیث ہے امام کی، وہ نقل کرنی ہے۔ بس ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف، جس موضوع کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اور وہ کیا تھا؟ غضب، غصہ کیا ہے؟ پہلی حدیث، الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر شر کی چابی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہم نے اس کو ذکر کیا پرسوں حسد کے زمرے میں، کہ شریر لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہ کے رسول، اور ہم بھی مانگتے ہیں۔ شریر لوگوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو یہ جتنے بھی شر ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان کی چابی کا نام ہے غصہ۔ نہیں، ان کی چابی کون سی ہے؟ ہاں، غصہ ہے۔ اور فرما رہے غصہ وہ چابی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر، ہر برائی کی چابی کا نام ہے غصہ۔ اس کو ختم کیا، اس سے جب تک ہم نہیں بچیں گے اللہ ہمارے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ پروردگار ہمیں آج ان کے اس کہنے سے مجھے بہرحال فائدہ ہوا، اور اس پر حتی الامکان اب اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر بھی قابو پانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو اللہ کے دوست ہم نہیں رہتے۔ روایت کی بھی سماعت فرما لیں، ایک روایت بھی، کہ ہمیں اللہ نے کیا بنایا؟ انسان۔ ہمیں اب روایتیں 2 سنیے گا۔ ایک روایت ہے حضرت آدم سے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو عقل زائل ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث سنیں، آپ فرماتے ہیں حیز بہائم، کہ جب انسان کو غصہ آئے اور غصہ نہ پیے تو سمجھ لو کہ اس میں حیوانیت آ گئی ہے، یعنی دائرے اس انسانیت سے نکل چکا ہے، یعنی جب غصہ آتا ہے تو وہ مثل جانور کے ہو جاتا ہے۔
ہم اشرف مخلوق ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جانوروں کی صفت کو اپنائیں؟ یہ جانوروں کی صفت ہے۔ لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں غصہ کرنا جائز ہے، ایک کسی کے حق کے لیے یا اسلام کے مفاد کے لیے، للہ، وہاں غصہ کرنا جائز ہے، اور جائز بھی کتنا؟ حدود کے اندر۔ یہ بڑی لطیف چیزیں ہیں، وہاں غصہ کرنا ہے۔ اگر کافرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ساتھ جہاد ہے تو وہاں بھی غصہ کرنا ہے، لیکن ایک حد میں رہ کر، حد سے وہاں بھی تجاوز نہیں کرنا۔ اور یہی سیرت علی تھی، نہیں غور فرما، یہ سیرت علی تھی کہ جب قاتل پکڑا گیا تو آپ نے یہی اعلان کیا کہ خبردار حسن، اس نے ایک وار کی ہے، صرف ایک وار کرنا، تجاوز نہ کرنا۔ غصہ کرنا ہے تو حد کے اندر، لیکن اس امیر، یہ تو مولا نے فرما دیا امام سے، لیکن اتنے بڑے فعل کے بعد، یعنی اقدام قتل کے بعد مولا نے غصہ نہیں کیا۔ نہیں غور فرما، اندازہ کریں کہ عصمت مولا کائنات، ان چیزوں کو سمجھیں تو صحیح کہ یہ تو وہ تھا کہ جو قاتل تھا، لیکن ایک وقت آپ سنتے رہتے ہیں کہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد الود نے آپ کے جسارت کی اور منہ پہ تھوکا، اور مولا فوراً اتر گئے۔ مولا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں عصمت کے وجہ سے آیا ہوں، میں جانوروں کی صفت نہیں استعمال اختیار کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں جانوروں کی صفت نہیں استعمال اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کمال دیکھے کائنات کے امیر کا، تو جو فرما رہے ہیں بات، تو وہاں بھی حدود، جہاد میں بھی حدود ہے۔ رسول اکرم اپنے اصحاب سے، بس آخری جملہ پھر جلدی جلدی حدیثیں بیان کروں گا، کہ رسول اکرم جب جہاد پہ جانے لگتے تھے تو ان کو حکم فرماتے تھے، صادق فرماتے تھے کہ دیکھو کہ ضعیفوں پر، بچوں پر، عورتوں پر تلوار نہیں چلانی۔ نہیں غور فرمایا، اگر کوئی ہاتھ کھڑا کر لے، یعنی آپ کی پناہ میں آ جائے، خبردار قتل نہ کرنا، یہاں تک کہ جب تک اس کو اسلام کی دعوت نہ دے دو، خبردار لوٹ مار نہیں کرنی۔ اور پھر ایک جملہ سماعت فرمائے، مصائب میں اس کا ذکر کروں گا بعد میں، کہ رسول یہ فرماتے تھے خبردار اگر کوئی کافر مقابلے میں آئے، خبردار اس کی آنکھ نہ نکالنا، کان نہ کاٹنا، ناک نہ کاٹنا، اعضاء الگ الگ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے آیا، وار کیا، ہاتھ پہ زخم آیا، غصہ آیا، آپ نے ہاتھ کے ٹکڑے کر دیے، رسول نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا۔ تو بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے ہاتھ پہ وار کیا ہے، ہاتھ زخمی ہوا، جو جیسے میں کہتا ہوں، آپ لوگ جیسے ہمارا معاشرہ ہے، میں نے آپ کو گالی دی، مثال کے طور پر میں نے آپ کو گالی دی، آپ نے کہا کہ تو اور تیرے ماں باپ، تجاوز ہو گیا نا؟ جہاد میں تجاوز نہیں ہے تو مومن کے سامنے تجاوز کیسے ہوگا؟ صاحب اسلام کے سامنے تجاوز کیسے ہوگا؟ ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، واقعاً بہت اچھا موضوع تھا، اور ان کے گہرائیوں میں جائیں، اتر جائیں، پھر پتہ چلے گا ہم کتنے مومن ہیں۔ اب مولا کائنات کی حدیثیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں نکل کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ تین صفات جس شخص میں ہوں گی، تین صفات کا جو حامل ہوگا، جس میں تین صفت ہوں گی، وہ جنت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، یعنی عقد میں دے دی جائے گی۔ جملے یہ ہیں کہ جنت عقد میں دے دی جائے گی، میں مالک بن گیا، عقد کے بعد میں اس کا مالک ہوں، میں صاحب ہوں۔ تین صفت جس میں ہوں گی، جنت ایسے اس کے لیے لکھ دی جائے گی، عقد میں دے دی جائے گی۔ وہ تین صفت کون سی ہیں؟ پہلی ہے جناب صادق محمد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، غصے کو پینا،
غصہ جب آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا اور غور فرمائیں۔ دوسرا فرماتے ہیں جہاد میں جانا اور تلواروں اور نیزوں کے زخم کھا کر صبر کرنا۔ ہاں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک نے آ کے وار کیا مجھے، اور مجھے اتنا تیش آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں پر صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ تیسرا، کیا مال حرام آ جائے ہاتھ میں، مال حلال یا ایسا مال آ جائے ہاتھ میں جس کا تصرف کا آپ کو حق ہو لیکن وہ حرام ہو، ایسا مال جس کے تصرف میں آپ، یعنی آپ کا اپنا مال نہ ہو اور آپ قدرت رکھتے ہوئے اس پر اس کو استعمال نہ کریں، مال حرام نہ استعمال کریں۔ مثلا کسی کا مال آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا ہے، آپ قدرت رکھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی قدر کر سکتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ مال حرام پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دینا، یہ تیسری صفت۔ امانت تو پھر امانت بھی سمجھ لیں، آپ کا دل خراب ہو گیا، میں نہیں دوں گا امانت، آپ کھا لیتے ہیں، آپ کے لیے تو حرام ہے نا مال۔ قدرت رکھتے ہوئے مال امانت اس کو وہ امانت کے طور پر واپس کر دینا، ایسے ہی سمجھ لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھٹے امام فرماتے ہیں جس میں یہ 3 صفت ہوں گی، قدرت رکھتے ہوئے جنگ میں اپنے آپ زخموں پر صبر کرنا، میدان میں آنا، اور زخموں پر کتاب نہیں لا پا رہا ہے لیکن پھر بھی صبر کرنا، مال حرام پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہ کرنا، تیسرا غصے کو پی لینا۔ یہ جیسے آپ کو 10 نوٹ دیے 100 والے امانت کی، تو اب اس میں سے 100 کا نوٹ جو ہے اس کے لیے ہم نے 10 نوٹ رکھ دیے، 100 کا نوٹ دے دیا تو کیا حرام ہو جائے گا؟ یہ ابھی تو نہیں، کیونکہ ہمارا چل رہا ہے، یہ سوالات بعد میں انشاءاللہ کریں، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ بعض یہ فقہی مسئلہ ہے، بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، آپ نے 100 جو دیا ہے وہی 100 میں آپ کو لوٹاؤں۔ ہاں، یہ بڑی عدل ہے نا۔ عدل یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے جس کا جو مقام ہے، جو محل ہے، وہاں پہ اس کو رکھا جائے۔ آپ نے وہ عدل نہیں کیا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، آپ سے سوال کا جواب دوں گا میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ الغضب شر، یہ امام علی کی 3-4 حدیثیں ہیں، نقل کر رہا ہوں، پھر ایک فضیلت کی بات بتا کے مجلس تمام کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ غضب، غصہ جو ہے یہ شر ہے، وَإِنْ أَطَعْتَهُ دَمَّرَ، میرے مولا فرماتے ہیں اگر تو نے اطاعت کی، شر کی یعنی غصے کی اطاعت کی، تو سمجھ لے کہ تو تباہ ہو گیا، تیری بربادی ہے۔ اچھا اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اب جو پرسوں ایک اشارتاً ایک بات کی تھی کہ مومن ایک مومن سے کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 دن غصہ رہے۔ اب ان کے جناب توندے وچ نواز شریف والی میل دا سریہ ہے، ہاں سریہ پڑا ہوا ہے بدبخت کی گردن میں، ہاں وہ ٹیڑھا جھکنے نہیں دے رہا۔ اب غصہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، 3 دن تک غصہ رہے، چوتھے دن آپ معافی مانگ لیں یا وہ آ کے مانگ لیں۔ آپ غصے ہو گئے تو آپ جائیں معاف کر دیں اس کو، یا اس سے معافی لے آئیں۔ جی یہ اطاعت ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہمیں حکم تھا کہ غصے نہیں ہونا، اور ہم مسلسل غصے میں چلے آ رہے ہیں، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، یہ اطاعت غصہ ہے، یہ اطاعت کر رہے ہیں غصے والی، یہ اطاعت جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟
جتنے غصے کی اطاعت کرتے جائیں گے اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ غصے کو پیو تو میرا دوست بنو. جو دوست نہیں ہوگا تو دشمن کی دعا قبول کیسے کرے گا اللہ؟ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، واہ. جی یہ لطیف چیزیں آتی رہیں گی کہ ایک اہم رکن ہے ہماری عبادت کا دعا. اس غصے کو نہ پینے کی وجہ سے، مومن کی حق تلفی کی وجہ سے ہماری یہ دعا بھی رد ہو رہی ہے. غصے کی اطاعت نہیں کرنی. ہم نے غصہ کیا ہے معاف کریں، اول تو وہیں پہ پی لے، اگر نہیں ہوتا تو 1-2 دن صبر کر لیں تاکہ اس کو نصیحت ہو جائے. پھر یہ ہو سکتا ہے اس کو نصیحت کے لیے کیا گیا ہو کہ پشیمان ہو. اور یہ دیکھیں اگلا جملہ، الغدۃ ضرب من الجنون. اب تعریف کی ہے مولا نے کہ غصہ کیا ہے. فرماتے ہیں یہ جنون کی ایک کیفیت ہے، یہ دیوانگی ہے. نہیں غور فرمائے، دیوانے کے پاس دماغ نہیں ہوتا نا، دیوانے پہ شریعت واجب نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں غصہ دیوانگی ہے. غصہ کیا ہے؟ دیوانگی. اور پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدُمُ. یہ دیوانگی اس لیے ہے کہ اگر ایک غصہ کرنے والا غصہ کر لیتا ہے تو بعد میں پشیمان ہوتا ہے. اگر غصہ کرنے کے بعد پشیمان نہیں ہو رہا پھر تو جانور ہے نا. کیا بات. جانوروں میں احساس نہیں ہے. اگر احساس ہو رہا ہے تو انسان ہے، پشیمان ہو رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اگر اس دیوانگی سے بچنا چاہتے ہو، غصہ ایک دیوانگی ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ غصے کے بعد پشیمانی بھی ہو. اور اگر پشیمان نہیں ہوتا، اب غور فرمائیں جملے مولا کے، فَإِن لَمْ يَنْدُمْ مَجْنُونَتُ مُسْتَحْقًا. میرے مولا فرماتے ہیں اگر اس نے غصے پر قابو نہیں پایا، پشیمان نہیں ہوا، غصہ کرنے کے بعد پشیمان نہیں ہوا، تو میرے مولا فرماتے ہیں اس کا جنون مستحکم پکڑ گیا. اب یہ دیوانہ ہے، اس کو پاگل سمجھو، انسان نہ سمجھو. یعنی اس کو عام نارمل انسان نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو دیوانہ سمجھا جائے، کیونکہ عقل اس کے پاس نہیں ہے. عقل ہوتی تو پشیمان ہوتا، اور جب پشیمان ہوتا تو توبہ کرتا تو یا اس سے معذرت کرتا یا اس سے معاف کرتا. وہ چیز نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ مجلسیں ہمیں تو روز ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنے لیے زیادہ آگے مر بھی جائیں تو یہ کام آئیں گے، ہمارے بچے چلا دیں گے. چلے جی لوگ سن لیں گے، کوئی بھی اللہ رسول امام کا حکم ہمیں ثواب ملے گا. غور فرما رہے تو کیا ہے؟ غصہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے. اگر غصے کو نہیں پئیں گے تو یہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے. اور اگر پشیمان ہو جاتے ہیں تو اسی پشیمانی کا نام تو توبہ ہے. ہاں، اور اگر پشیمان نہیں ہو رہا، مسلسل غصے میں ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر یہ اس کی جنونیت جو ہے وہ مضبوط ہے، انسانیت مضبوط نہیں ہے. اس کی جنونیت، مجنونیت، یہ مجنون ہو گیا. ہن لیلا نو تلاش کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک حدیث ہوگا، الغضب یسیر کامل الحقد. یہ بڑی اہم حدیث ہے. بعض اوقات ہم ایک آدمی پر بار بار غصہ ہوتے ہیں، ہے نا. ایک دفعہ غصہ ہو گیا، چلو جی یہ غلطی ہو گئی، غصہ ہو گیا، پھر ایک دفعہ ہو گیا، پھر 3 دفعہ. بعض اوقات یہ غصہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، مسلسل وہ آدمی اس سے غصے میں رہتا ہے. یہ میرے آپ کے سب کے لیے میرے مولا فرماتے ہیں یہ جو بار بار کا غصہ کرنا ہے نا، یہ کینے کو ظاہر کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ کینہ پرور ہے جو بار بار غصے ہو رہا ہے. نہیں غور فرما رہے ہیں کتنے گئے ہیں. اب سمجھیں، اب آپ غور کریں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں. ہم سب
میں تو نہیں گیا، وہ نہیں غور فرمایا۔ اگر کوئی ہاتھ کھڑا کر لے یعنی آپ کی پناہ میں آ جائے، خبردار قتل نہ کرنا، یہاں تک کہ جب تک اس کو اسلام کی دعوت نہ دے دو، خبردار لوٹ مار نہیں کرنی۔ اور پھر ایک جملہ سماعت فرمائے، مصائب میں اس کا ذکر کروں گا بعد میں، کہ رسول یہ فرماتے تھے خبردار اگر کوئی کافر مقابلے میں آئے، خبردار اس کی آنکھ نہ نکالنا، کان نہ کاٹنا، ناک نہ کاٹنا، اعضاء الگ الگ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے آیا، وار کیا، ہاتھ پہ زخم آیا، غصہ آیا، آپ نے ہاتھ کے ٹکڑے کر دیے، رسول نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا۔ تو اور بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے ہاتھ پہ وار کیا ہے، ہاتھ زخمی ہوا، جو جیسے میں کہتا ہوں آپ لوگ جیسے ہمارا معاشرہ ہے، میں نے آپ کو گالی دی مثال کے طور پر، میں نے آپ کو گالی دی، آپ نے کہا کہ تو اور تیرے ماں باپ، تجاوز ہو گیا نا۔ جہاد میں تجاوز نہیں ہے تو مومن کے سامنے تجاوز کیسے ہوگا؟ صاحب اسلام کے سامنے تجاوز کیسے ہوگا؟ ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، واقعاً بہت اچھا موضوع تھا، اور ان کے گہرائیوں میں جائیں، اتر جائیں، پھر پتہ چلے گا ہم کتنے مومن ہیں۔ اب مولا کائنات کی حدیثیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں نقل کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ تین صفات جس شخص میں ہوں گی، تین صفات کا جو حامل ہوگا، جس میں تین صفت ہوں گی، وہ جنت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، یعنی عقد میں دے دی جائے گی۔ جملے یہ ہیں کہ جنت عقد میں دے دی جائے گی، میں مالک بن گیا، عقد کے بعد میں اس کا مالک ہوں، میں صاحب ہوں۔ تین صفت جس میں ہوں گی جنت ایسے اس کے لیے لکھ دی جائے گی، عقد میں دے دی جائے گی۔ وہ تین صفت کون سی ہیں؟ پہلی ہے جناب صادق علی محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، غصے کو پینا، غصہ جب آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا اور غور فرمائیں۔ دوسرا فرماتے ہیں جہاد میں جانا اور تلواروں اور نیزوں کے زخم کھا کر صبر کرنا۔ ہاں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک نے آ کے وار کیا مجھے، اور مجھے اتنا تیش آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں پر صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ تیسرا، کیا مال حرام آ جائے ہاتھ میں، مال حلال یا ایسا مال آ جائے ہاتھ میں جس کا تصرف کا آپ کو حق ہو لیکن وہ حرام ہو، ایسا مال جس کے تصرف میں آپ، یعنی آپ کا اپنا مال نہ ہو اور آپ قدرت رکھتے ہوئے اس پر اس کو استعمال نہ کریں، مال حرام نہ استعمال کریں۔ مثلا کسی کا مال آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا ہے، آپ قدرت رکھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی قدر کر سکتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ مال حرام پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دینا، یہ تیسری صفت ہے۔ امانت تو پھر امانت بھی سمجھ لیں، آپ کا دل خراب ہو گیا، میں نہیں دوں گا امانت، آپ کھا لیتے ہیں، آپ کے لیے تو حرام ہے نا مال۔ قدرت رکھتے ہوئے مال امانت اس کو وہ امانت کے طور پر واپس کر دینا، ایسے ہی سمجھ لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھٹے امام فرماتے ہیں جس میں یہ تین صفت ہوں گی، قدرت رکھتے ہوئے جنگ میں اپنے آپ زخموں پر صبر کرنا، میدان میں آنا، اور زخموں پر کتاب نہیں لا پا رہا ہے لیکن پھر بھی صبر کرنا، مال حرام پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہ کرنا، تیسرا غصے کو پی لینا۔ یہ جیسے آپ کو 10 نوٹ دی 100 والی امانت کی، تو اب اس میں سے 100 کا نوٹ جو ہے اس کے لیے ہم نے 10 نوٹ رکھ دی، 100 کا نوٹ دے دیا، تو کیا حرام ہو جائے گا؟ یہ ابھی تو نہیں
کیونکہ ہمارا چل رہا ہے یہ سوالات بعد میں انشاءاللہ کریں. یہ الگ ایک موضوع ہے. بعض فقہ یہ فقہی مسئلہ ہے. بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. آپ نے 100 جو دیا ہے وہی 100 میں آپ کو لوٹاؤں. یہ بڑی عدل ہے نا. عدل یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے جس کا جو مقام ہے جو محل ہے وہاں پہ اس کو رکھا جائے. آپ نے وہ عدل نہیں کیا. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. آپ سے سوال کا جواب دوں گا میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. الغضب شر، یہ امام علی کی 3-4 حدیثیں نقل کر رہا ہوں، پھر ایک فضیلت کی بات بتا کے مجلس تمام کریں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ غضب غصہ جو ہے یہ شر ہے. وَإِنْ أَطَعْتَهُ دَمَّرْ، میرے مولا فرماتے ہیں اگر تو نے اطاعت کی شر کی یعنی غصے کی اطاعت کی تو سمجھ لے کہ تو تباہ ہو گیا، تیری بربادی ہے. اچھا اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اب جو پرسوں ایک اشارتاً ایک بات کی تھی کہ مومن ایک مومن سے کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 دن غصہ رہے. اب ان کے جناب توندے وچ نواز شریف والی میل دا سریا ہے، ہاں سریا پڑا ہوا ہے بدبخت کی گردن میں، ہاں وہ ٹیڑھا جھکنے نہیں دے رہا. اب غصہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، 3 دن تک غصہ رہے. چوتھے دن آپ معافی مانگ لیں یا وہ آ کے مانگ لیں. آپ غصے ہو گئے تو آپ جائیں معاف کر دیں اس کو یا اس سے معافی لے آئیں. جی یہ اطاعت ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہمیں حکم تھا کہ غصے نہیں ہونا اور ہم مسلسل غصے میں چلے آ رہے ہیں. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا. یہ اطاعت غصہ ہے. یہ اطاعت کر رہے ہیں غصے والی. یہ اطاعت جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جتنے غصے کی اطاعت کرتے جائیں گے اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ غصے کو پیو تو میرا دوست بنو. جو دوست نہیں ہوگا تو دشمن کی دعا قبول کیسے کرے گا اللہ؟ واہ واہ جی واہ ماشاءاللہ. واہ جی یہ لطیف چیزیں آتی رہیں گی کہ ایک اہم رکن ہے ہماری عبادت کا دعا. اس غصے کو نہ پینے کی وجہ سے، مومن کی حق تلفی کی وجہ سے ہماری یہ دعا بھی رد ہو رہی ہے. غصے کی اطاعت نہیں کرنی. ہم نے غصہ کیا ہے معاف کریں، اول تو وہی پہ پی لیں. اگر نہیں ہوتا تو 1-2 دن صبر کر لیں تاکہ اس کو نصیحت ہو جائے. پھر یہ ہو سکتا ہے اس کو نصیحت کے لیے کیا گیا ہو کہ پشیمان ہو. اور یہ دیکھیں اگلا جملہ، الحدۃ ضرب من الجنون. اب تعریف کی ہے مولا نے کہ غصہ کیا ہے. فرماتے ہیں یہ جنون کی ایک کیفیت ہے، یہ دیوانگی ہے. نہیں وہ فرمایا دیوانے کے بعد دماغ نہیں ہوتا نا. دیوانے پہ شریعت واجب نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں غصہ دیوانگی ہے. غصہ کیا ہے؟ دیوانگی. اور پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدُمُ. یہ دیوانگی اس لیے ہے کہ اگر ایک غصہ کرنے والا غصہ کر لیتا ہے تو بعد میں پشیمان ہوتا ہے. اگر غصہ کرنے کے بعد پشیمان نہیں ہو رہا پھر تو جانور ہے نا. جانوروں میں احساس نہیں ہے. اگر احساس ہو رہا ہے تو انسان ہے، پشیمان ہو رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اگر اس دیوانگی سے بچنا چاہتے ہو، غصہ ایک دیوانگی ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ غصے کے بعد پشیمانی بھی ہو. اور اگر پشیمان نہیں ہوتا، اب غور فرمائیں جملے مولا کے، فَإِن لَمْ يَنْدُمْ مَجْنُونَتُ مُسْتَحْقًا. میرے مولا فرماتے ہیں اگر اس نے غصے پر قابو نہیں پایا، پشیمان نہیں ہوا، غصہ کرنے کے بعد پشیمان نہیں ہوا، تو میرے مولا فرماتے ہیں اس کا جنون مستحکم پکڑ گیا.
اب یہ دیوانہ ہے، اس کو پاگل سمجھو، انسان نہ سمجھو، یعنی اس کو عام نارمل انسان نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو دیوانہ سمجھا جائے، کیونکہ عقل اس کے پاس نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو پشیمان ہوتا، اور جب پشیمان ہوتا تو توبہ کرتا تو یا اس سے معذرت کرتا یا اس سے معاف کرتا، وہ چیز نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ مجلسیں ہمیں تو روز ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنے لیے زیادہ آگے مر بھی جائیں تو یہ کام آئیں گی، ہمارے بچے چلا دیں گے، چلے جی لوگ سن لیں گے، کوئی بھی اللہ رسول امام کا حکم ہمیں ثواب ملے گا۔ غور فرما رہے؟ تو کیا ہے غصہ؟ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ اگر غصے کو نہیں پئیں گے تو یہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور اگر پشیمان ہو جاتے ہیں تو اسی پشیمانی کا نام تو توبہ ہے۔ ہاں، اور اگر پشیمان نہیں ہو رہا، مسلسل غصے میں ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر یہ اس کی جنونیت جو ہے وہ مضبوط ہے، انسانیت مضبوط نہیں ہے، اس کی جنونیت، مجنونیت، یہ مجنون ہو گیا۔ ہن لیلا نو تلاش کرو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک حدیث ہوگا، الغضب یسیر کامل الحقد، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ بعض اوقات ہم ایک آدمی پر بار بار غصہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک دفعہ غصہ ہو گیا، چلو یہ غلطی ہو گئی، غصہ ہو گیا، پھر ایک دفعہ ہو گیا، پھر 3 دفعہ، بعض اوقات یہ غصہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، مسلسل وہ آدمی اس سے غصے میں جاتا ہے۔ یہ میرے آپ کے سب کے لیے، میرے مولا فرماتے ہیں یہ جو بار بار کا غصہ کرنا ہے نا، یہ کینے کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کینہ پرور ہے جو بار بار غصے ہو رہا ہے۔ نہیں غور فرما رہے ہیں؟ کتنے گئے ہیں؟ اب سمجھیں، اب آپ غور کریں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، ہم سب۔ میں تو نہیں گئے، وہ اقرار زادی صاحب دے نظریت مقائمہ مومن نہ شیعہ، وہ صحیح کہتے تھے للہ، اللہ کے گھر میں اللہ ان کو زندگی دے، طول عمر دے، صحت دے، وہ صحیح کہتے تھے ہم شیعان حیدر اقرار نہیں ہیں، شیعان آئمہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں کوئی بھی صفت ان والی نہیں پائی جاتی۔ جب ان والی پائی نہیں جائے گی تو ہم کیسے شیعہ آل محمد ہوں گے؟ پیروکار ہیں ہم، ہیں تو پیروکار کا معنی تو شیعہ، پیروکار ہی تو نہیں بن رہے، پیروکار بننا ہے۔ تو خمینی بت شکن کا ایک جملہ کہ دیندار نہ بن، اے انسان دین شناس بن، دیندار نہیں بننا، ہم نے دین شناس بننا ہے۔ جب دین شناسی آ جائے گی تو دین میں ہر شے آ جائے گی، صرف نماز روزہ دین نہیں ہے، دین اس سے آگے ہے۔ میں نے اکثر و بیشتر کہہ چکا ہوں، 5% یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں، یہ 95% دین یہ سب چیزیں ہیں، 95%۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ غصے کو پی لیتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اسی میں فضائل بھی بیان کرنے ہیں۔ اس کے 2 فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ ہے یباعد من غضب اللہ الا تغضب، یہ کیا ہے کہ اگر میں غصے کو پی لیتا ہوں، اس کا فائدہ مجھے کیا ہے؟ اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ آج میں غصے کو یہاں پیوں گا تو کل اللہ وہاں پہ اپنے غصے کو پی لے گا۔ اللہ اکبر، یہاں غصے کو میں پیوں گا تو کل میرا اللہ اپنے غصے کو ختم کر دے گا مجھے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھے کیسے اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھ بندہ، کہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے قریب ہو جا، تو یہاں پہ بندوں سے غصہ کم کر، چھوڑ دے، تاکہ وہاں میں غصہ نہ ہوں تجھ پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اللہ کریم ہمیں غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پر محمد والے محمد کا سلوات صلی اللہ محمد والی محمد آواز بلند سلوات صلی اللہ محمد والی محمد. غصہ نہ کرنے والے کے میں نے پہلے بھی ایک فائدہ بیان کر دیا کہ اللہ کا دوست بنتا ہے، اور دوسرا قیامت کے دن اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا. اب دو جملے کیونکہ وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، بس یہ 2-3 منٹ کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ دو مختلف زاویوں سے تاریخ میں آیا. ایک حضرت امام زین العابدین، اور دونوں واقعے بہار میں موجود ہیں، کہ امام زین العابدین نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور وہ جو تشت لے کر آئی ان کی کنیز، تو وہ تشت اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. آپ نیچے بیٹھے تھے، وہ سر پر گرا اور سر شکافتہ ہوا. اس نے اس آیت کو پڑھا. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، کہ امام کے بیٹے تھے، بہت ہی حسین تھے، بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. آل محمد میں اس زمانے میں اس بچے سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا. اور کنیز اس کو لے کر کھلا رہی تھی، اور بالائے خانہ چلی گئی، اور کھلاتے کھلاتے تھوڑا چھوڑا بچے کو، اور غافل ہو گئی، بچہ اوپر سے گرا اور انتقال کر گیا. آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے گھر یا دکانوں پہ ملازمین ہوتے ہیں، وہ ایسی ماں بہن تول رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کی مومیت یہیں پہ بازار میں گر گئی ہے. وہ طوطا اڑ گیا اور بیچاری سے اس کو مار دیا نوکرانی کو. ہاں، نوکرانی کو. اب یہ ہے کوئی، یہ انصاف ہے؟ طوطے کی وجہ سے ایک جان لے لی تم نے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری ملازمہ، یہ تو بچہ انتقال کر گیا، ہماری ملازمہ یا ملازم سے گلاس ٹوٹ جائے تو برداشت نہیں ہوتا. مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جی مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور یہ مار پیٹ جو ہے یہ ہمیں یعنی تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم تجاوز کر رہے ہیں. جب تجاوز کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تجاوز نہ کریں. تو وہ لے کے گئی اور بچے کو اوپر چھوڑا، غافل ہوئی، بچہ گرا، انتقال کر گیا. خبر دی گئی، مولا تشریف لائے. بہت غم ہوا مولا کو، بہت زیادہ غم ہوا مولا کو. مولا چاہتے بھی بہت تھے، حسین و جمیل بھی بہت تھا. کنیز جانتی تھی. میرے کل کے جملے سے متصل کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم ان کے گھر کی کنیزوں کا بھی تزکیہ نفس امام نے کیا ہوا تھا. تزکیہ نفس اگر کروانا ہے تو وہ ان ہستیوں سے وابستہ ہونا پڑے گا. ان ہستیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے قریب ہونا ہے، تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے. اور جب تزکیہ نفس ہمارا ہو جائے گا تو پھر ایسی چیزیں ہی ہم سے صادر ہوں گی. جب امام آئے تو کنیز کپا رہی تھی، تھرا رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. امام کو دیکھا، اور جب امام کو دیکھا کنیز نے کہ امام تشریف لا رہے ہیں، تو فوراً اس آیت کی تلاوت کی، والقاظمین الغیظ. کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں. امام نے کہا میں نے غصے کو پی لیا. اس نے آیت کا دوسرا جملہ کہا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. میرے مولا نے جملہ سنا، اس نے کیا کہنا چاہا کہ غصے کو تو پی لیے، مولا مجھے معاف بھی کرے. مولا فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. بیٹا مار دیا ہے، غصے کو پیا. پھر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. عورت تھی، کنیز تھی. آپ میں ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ جس کے گھر کی کنیزوں کا یہ حال ہو اس کا آقا کیسا عالم ہوگا. جی کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. مولانا کا معاف کیا. پھر
اس نے تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو غصوں کو پیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ مولا نے فوراً فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جا میں نے تجھے معاف کر۔ ہے کوئی ایسا کہ اتنا بڑا جرم ہو جائے، ظلم ہو جائے، اس کو انعام دے؟ یہ انعام تھا اس کا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی مولا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، فوراً ہاتھ باندھ لیے، مولا اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ ایسا گھر کہاں ملے گا؟ جی اپنے نوکروں پر ظلم نہ کریں، جو کر رہا ہے وہ خدا کی قسم وہ ظلم کر رہا ہے، وہ بے عزتی کرنا، گالیاں دینا۔ میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کو، دو سباب ہیں میرے، جانا اکثر بیشتر ہوتا ہے ان کی دکانوں پر، افسوس ہوتا ہے۔ شہادت ہے، ایک دو جملے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ میں گفٹ آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ اور آج سے یہ کرنا ہے اپنا، جب جب یاد آ جائے کر لینا۔ کائنات میں دو ہستیاں یا چہاردہ معصومین میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے گھروں کو جلایا گیا۔ ایک بی بی سیدہ کے گھر کو جلایا گیا اور ایک امام جعفر صادق کے گھر کو جلایا گیا۔ ظالموں نے امام کو قتل بھی کیا اور امام کے گھر کو جلایا بھی، آگ لگا دی، گھر جل گیا۔ اب میں اس کی تفصیل نہیں جاننا چاہتا، بہت نقصان ہوا ہے اس میں صرف ایک اشارتاً ایک بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے منصور پر خدا لعنت کرے۔ منصور دوانکی نے زہر دلوایا امام کو، شہادت ہو گئی، گھر جل گیا۔ مولا آپ کا گھر جلنا اور تھا، بطول کا گھر جلنا اور تھا۔ اے میرے آقا مولا، جب آپ کا گھر جلایا گیا، کیا آپ کے کسی بیٹے کی گردن میں رسی تھی؟ بطول کا گھر جب جلایا گیا تو مولا کائنات کے گلے میں رسی دیکھی گئی اور رو کر کہتی تھی چھوڑ دو میرے شوہر کو، چھوڑ دو ابو الحسن کو، نہیں تو میں اپنے بال کھولوں گی۔ معمولی نہیں تھا یہ گھر جلایا گیا۔ اور اشارتاً پھر ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، گھر تو کافی جلے ہیں۔ کربلا میں خیمے بھی گھر ہی ہوتے ہیں، ہر خیمہ جلا دیا گیا، ہر خیمہ جلا۔ ایک بی بی خیمے سے نکلتی دوسرے خیمے میں آتی، دوسرے سے نکلتی تیسرے میں جاتی، سب خیمے جل گئے، صرف ایک تنہا خیمہ بچا۔ سب بیبیاں وہاں ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس تاریخ لکھتی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بیٹا بتاؤ کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، بیدار ہو جاؤ، ہوش میں آؤ بیٹا، مجھے مسئلہ شرعی بتاؤ، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم باہر نکل جائیں یا جل کے مر جائیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں باہر نکل جاؤ۔ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ سب نکل گئی، بی بی زینب بھی نکلی ہیں، لیکن حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ بی بی چلی تو گئی لیکن بار بار دوڑ کر اس خیمے کی طرف آتی تھی، آگ کے شعلے آسمان چھو رہے تھے اور بار بار اس خیمے کی طرف آتی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بی بی کو کوئی قیمتی شے اس میں رہ گئی ہے، کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، اس لیے بی بی بار بار خیمے کی طرف آتی ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی اتنے جوش میں آئی کہ آپ کو پھاند کر اور خیمے میں داخل ہوئی، لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بیمار کا لاشا ہے، یہ بیمار ہے نا، میں لاشا کا لفظ استعمال کر گیا، ایک بیمار ہے جو آپ کے کاندھے پر ہے
اور رو کر فرماتی ہیں نانا میں نے تیری امت کو بچا لیا، نانا میں نے تیری نسل کو بچا لیا۔ انا للہ و انا الیہ